اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں ہوں ضیاء المصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک اہم شہر ضلع جہلم کے بارے میں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ دوستو، ضلع جہلم پاکستان کے صوبہ پنجاب کے 9 ڈویژن میں سے راولپنڈی ڈویژن کا اور پنجاب کے 36 اضلاع میں سے ایک ضلع ہے۔ ضلع جہلم دریائے جہلم اور جی ٹی روڈ کے سنگم پر واقع ہے۔ جہلم 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، جل یعنی پانی اور ہم یا مم سے مراد میٹھے پانی کو کہتے ہیں کہ اسکندر اعظم 325 یا 326 قبل المسیح میں دنیا کو فتح کرتا ہوا جب دریائے جہلم کے قریب پہنچا تو دریا کے کنارے اس کے بہت قیمتی گھوڑے کا انتقال ہو گیا۔ جبکہ اس گھوڑے کا نام جہلم تھا تو اس بستی کا نام جہلم پڑ گیا۔ دوستو، اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے، گھوڑا مرا ضرور تھا لیکن اس کا نام جہلم نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بھی جہلم کے بارے میں کافی متنازع باتیں مشہور ہیں۔ دریائے جہلم کے دوسری طرف سرایہ عالمگیر نام کا قصبہ واقع ہے جو مغلیہ دور کی بہت سی یاد دلاتا ہے۔ مغل بادشاہ بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر اور شیر شاہ سوری کے روٹ جرنیلی سڑک پر واقع سرایہ عالمگیر اپنی ایک پہچان رکھتا ہے۔ سرایہ عالمگیر میں ملٹری کالج جہلم بھی واقع ہے۔ یہ کالج برٹش دور حکومت میں قائم کیا گیا۔ انگریزوں کے دور حکومت میں ہی جہلم کے عین وسط میں ایک چرچ بھی قائم کیا گیا۔ 1849 میں برطانوی فوج پنجاب میں داخل ہوئی اور یوں جہلم ان کی عملداری میں آ گیا۔ برطانوی دور میں جہلم میں وسیع پیمانے پر تبدیلیاں کی گئیں۔ یہاں ایک بہت بڑی چھاؤنی تعمیر کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑا ہسپتال بھی بنایا گیا۔ 1873 میں تاریخی ریلوے پل دریائے جہلم پر بنایا گیا۔ مختلف گرجا گھر بھی بنائے گئے۔ قیام پاکستان کے بعد شہر کی ہندو آبادی بھارت چلی گئی اور مہاجرین ان کی جگہ آباد ہو گئے۔ دوستو، 1971 کی جنگ جہلم اور ضلع جہلم کے لیے ایک دکھ بھرا واقعہ تھا۔ جہلم کے ہزاروں جوان موجودہ بنگلہ دیش میں شہید ہو گئے اور ہزاروں کی تعداد میں جنگی قیدی بھی شامل ہیں۔ مارشل لا حکمرانوں کے غیر جمہوری فیصلوں نے نہ صرف مشرقی پاکستان کو ہم سے علیحدہ کر دیا بلکہ جہلم کو بھی غمگین اور اشکبار کر دیا۔ 1992 میں دریائے جہلم میں آیا سیلاب جہلم کے لوگوں کے لیے ایک المیہ تھا۔ جی ٹی روڈ ان دونوں آبادیوں میں سے گزرتا ہے۔ جہلم کے اہم مقامات میں تاریخی قلعہ روہتاس، ٹلہ جوگیاں، سالٹ رینجاور، مقبرہ شہاب الدین غوری، سیٹلائٹ ٹاؤن اور منگلہ بند شامل ہیں۔ یہاں ایک گولف کھیلنے کا میدان بھی ہے جہاں قومی گولف ٹورنامنٹ منعقد ہوتے ہیں۔ دوستو، جہلم کے زیادہ تر لوگ فوج کی ملازمت کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ گجرات اور منڈی بہاؤالدین کی طرح جہلم کے لوگ بھی زیادہ تر بیرون ممالک روزگار کے سلسلے میں مقیم ہیں، جو کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہیں۔ ضلع جہلم میں عمومی طور پر پنجابی، پٹھاری، سنسکرت کا لہجہ پٹھواری، اردو اور انگلش وغیرہ بولی جاتی ہیں، لیکن کچھ لوگ انگلش، فرینچ، اسپینش اور دیگر یورپی زبانیں بھی جانتے ہیں جو لوگ روزگار کے سلسلے میں یورپ میں کام کرتے ہیں۔ دوستو، جہلم کا رقبہ 3587 مربع کلومیٹر ہے۔ سطح سمندر سے اوسط بلندی 250 میٹر یعنی 820 فٹ ہے۔ پاکستان کا مشہور اور دوسرا بڑا ڈیم ضلع جہلم کی تحصیل دینا کا حصہ ہے جسے منگلہ ڈیم کہتے ہیں۔ جہلم کو انتظامی طور پر 4 تحصیلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: تحصیل جہلم، تحصیل پنڈ دادن خان، تحصیل دینا اور تحصیل سوہاوا۔ دوستو، جہلم کی مشہور شخصیات میں عظیم اردو شاعر آفتاب اقبال شمیم، سابق آرمی چیف آف پاکستان جنرل آصف نواز جنجوعہ، سابق بھارتی وزیر اعظم اندر کمار گجرال، عظیم مصنف انجم سلطان شہباز، سابق بھارتی فوجی افسر جنرل اروڑہ، سابق گورنر پنجاب چودھری الطاف حسین، بالی ووڈ اداکار سنیل دت، سابق پاکستانی کرکٹ کھلاڑی عظیم حفیظ، مصنف و ماہر تعمیرات غافر شہزاد، عظیم بھارتی شاعر و اداکار گلزار، نشان حیدر یافتہ پاکستانی فوجی محمد اکرم، اردو زبان کے عظیم شاعر منیر جہلمی اور موجودہ وفاقی وزیر فواد چودھری شامل ہیں۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ پاکستان کے اہم شہر چکوال اور ضلع گجرات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سامنے اسکرین پر ٹچ کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجئے۔